دنیا کی عبادت سے لے کر آج تک انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کب بنی اور انسان سے پہلے یہاں کون رہتا تھا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے راز سے واقف کرنے جا رہے ہیں جو صرف علم اور حقیقت کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بے مثال قدرتوں سے بنایا۔ جب انسان کا وجود ابھی نہیں آیا تھا تب ایک اور مخلوق اس زمین پر رہتی تھی۔ یہ مخلوق تھی جنات۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے نصر سموم آگ کی لپکتی شعاعوں سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی طرح عقل اور سمجھ رکھتے تھے مگر ان کا اصل جسم انسان سے بالکل مختلف تھا۔ یہ زیادہ تاریک جگہوں، جنگلوں، سمندروں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان میں بغاوت اور فتنہ فساد بڑھنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ نے جنات کو زمین پر بسایا تو انہیں عبادت اور اطاعت کا حکم دیا۔ پہلے تو یہ فرما بردار رہے مگر دھیرے دھیرے یہ نافرمان اور گناہ گار ہو گئے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف ظلم کرنے لگے، خون خرابہ عام ہو گیا اور فتنہ فساد اتنا بڑھ گیا کہ اللہ نے انہیں زمین سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنات کی مختلف قبیلوں کو تباہ کر دیں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انہیں مار گرایا اور صرف چند اہم جنات زندہ بچے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس بھی تھا، جو اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جب جنات کی حکومت ختم ہو گئی تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے جو اس زمین کا اصلی وارث بن سکے۔ یہ تھی انسان کی پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، اپنی روح ڈالی اور تمام علم عطا کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اس کا یہ تکبر اس کے لیے لعنت بن گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ قیامت تک انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ آج بھی جنات اس دنیا میں موجود ہیں مگر یہ انسان کی طرح نظر نہیں آتے۔ یہ الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ کچھ جنات اب بھی عبادت گزاری میں وقت گزارتے ہیں مگر زیادہ تر شیاطین ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اپنی حفاظت کا حکم دیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور وظیفوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بری طاقتوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ زمین جنات سے آباد تھی مگر ان کی بغاوت اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین سے مٹا کر انسان کو اس کا وارث بنایا۔ آج بھی دنیا میں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی رہتے ہیں مگر اصل جیت اسی کی ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور ہم فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے۔ شیاطین اور ابلیس ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر بری طاقت سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر بنائے رکھے، آمین۔